ہم سب جنت میں تو جانا چاہتے ہیں نا، کیونکہ جنت بہت خوبصورت مقام ہے جہاں پر کسی کی خوشیوں کو غم نہیں ڈسے گا، جہاں پر کسی کی صحت کو بیماری نہیں لگے گی، جہاں پر کسی کی جوانی کو بڑھاپا نہیں آئے گا، جہاں ہم جو چاہیں گے اپنے رب سے مطالبہ کر سکیں گے، جہاں پر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی، اور جہاں پر ہم اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسی ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کبھی کسی کے دل میں خیال ہی گزرا ہے۔ مطلب اتنی خوبصورت جنتیں اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی ہیں، انسان کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ اور ایک حدیث مجھے بہت پسند ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، نعمتوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے، تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ہر طرف خوشی ہی خوشی ہوگی، ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہوں گے، نغمے بج رہے ہوں گے، اور غلام ارد گرد پھر رہے ہوں گے، اور اس وقت اللہ رب العزت جنتیوں سے سوال کریں گے، کیا کچھ اور بھی چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ، کیا تو نے ہمیں اپنی رضامندی سے نہیں نواز دیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت میں نہیں پہنچا دیا؟ کہ مطلب وہ سوالیہ انداز میں پوچھیں گے کہ اور کیا مانگ سکتے ہیں؟ تو اس وقت اللہ رب العزت اپنے اور ان کے درمیان جو پردہ حائل ہوگا اسے ہٹا دیں گے، اور ہر طرف نور ہی نور ہو جائے گا، اور جنتی اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھیں گے تو اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اور دیکھتے ہی جائیں گے، تھکے گے نہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنے اور ان کے درمیان دوبارہ پردہ حائل کر لیں گے، اور جنتیوں کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے اور ان جلیل القدر صحابہ کرام سے ملنے کے لیے جن کی باتیں آج ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ابو بکر و عثمان ہے، عمر ہے، اور بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں نا، تو ان سب کاموں کے لیے آج ہمیں کوشش کرنی ہے، جنت تک پہنچنے والے اعمال کو سر انجام دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔